اہل ٹائمز میں خوش آمدید۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے بلدیاتی چناؤ میں ہار ملنے کے بعد لگاتار غزہ پٹی اور حماس سے اپنے تعلق کو بہتر بنانا شروع کر دیا ہے۔ ان تعلقات کا اظہار بھی اب کھلے عام کیا جانے لگا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ترکیہ میں بلدیاتی چناؤ ہوا اور اس لوکل چناؤ میں پہلی مرتبہ ان پچھلے 20-25 سالوں میں طیب اردوغان کی ایک پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ استنبول، انقرہ، ازمیر سمیت تمام بڑے بڑے شہروں میں اسلام مخالف پارٹی کو وہاں جیت ہوئی اور رجب طیب اردوغان کی پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد یہی رد عمل سامنے آیا، لوگوں نے یہی تجزیہ کیا کہ ترکیہ میں رجب طیب اردوغان کی پارٹی کو ملنے والی ہار کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین پر طیب اردوغان کا جو اسٹینڈ تھا وہ کلیئر نہیں تھا۔ وہ تقریر کچھ اور کر رہے تھے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نبھا رہے تھے۔ اسرائیل کے ساتھ ترکیہ کا سفارتی رشتہ برقرار تھا، تجارتی رشتہ برقرار تھا، اسرائیل کو ترکیہ سے ہتھیار تک کی سپلائی ہو رہی تھی۔ جب رزلٹ آیا اور اسی طرح کا رزلٹ اور لوگوں کا رد عمل اور تجزیہ سامنے آیا، اس کے بعد رجب طیب اردوغان نے لگاتار اسرائیل سے رشتہ ختم کرنا شروع کیا، تعلقات کو ختم کرنا شروع کیا، تجارتی رشتہ ختم کیا، سفارتی رشتہ ختم کیا۔ اسرائیل پر کئی طرح کی پابندی لگائی گئی، ترکی میں ٹرکش ایئر لائنز کو اسرائیل جانے سے روک دیا گیا، اور اب رجب طیب اردوغان نے حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سے براہ راست ملاقات کی ہے۔ اسماعیل ہانیہ اور ان کے ساتھ پورے ایک وفد کو جو حماس کے تمام معاملوں میں مختار ہے، جو حماس کی قیادت کرتے ہیں، ان سب کو قطر سے ترکیہ بلایا گیا اور ترکیہ کے صدارتی محل میں رجب طیب اردوغان نے ان رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی، ان کے ساتھ تصویریں کھنچوائی گئی اور وہ تصویریں بھی پوری میڈیا میں جاری کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ہنگامہ برپا ہے۔ یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ حماس کا جو دفتر ہے وہ قطر سے منتقل ہو کر ترکیہ میں شفٹ ہوگا۔ حالانکہ حماس کے سربراہ نے، حماس کی لیڈرشپ نے اس خبر کو غلط قرار دیا اور کہا افواہ ہے، قطر پر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے کہ وہ ہمارے دفتر کو ترکیہ میں شفٹ کرنے پر مجبور کرے۔ حماس کی لیڈرشپ کا کہنا ہے کہ حماس کا جو دفتر ہے وہ قطر میں ہی رہے گا، ترکیہ شفٹ نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ حماس کے کچھ رہنما ترکیہ میں بھی رہتے ہیں، کیونکہ ان کے رہنے پر غزہ پٹی میں پابندی عائد ہے۔ ترکیہ کا صدر رجب طیب اردوغان سے حماس کے رہنما شیخ اسماعیل ہانیہ اور پورے وفد کی جو بات چیت ہوئی، اس میں یہ چیزیں سامنے آئی کہ غزہ پٹی میں کب تک یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے، کتنے دنوں تک مقابلہ کرنے کی حماس کے مجاہدین کے پاس صلاحیت ہے، موجودہ جو پالیسی ہے حماس کی وہ کیا ہے۔ جنگ بندی کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، سیز فائر پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوا ہے، اور حماس کے رہنماؤں کا یہی کہنا ہے کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں، جب تک اسرائیل لڑے گا ہم لڑتے رہیں گے۔ دوسری طرف اسرائیل میں خود بغاوت ہو چکی ہے۔ اس بات پر بھی چرچا ہوئی رجب طیب اردوغان کے ساتھ کہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کا راستہ کیسے ہموار ہوگا، کیا اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانے کی کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ ویسٹ بینک میں، رام اللہ میں جو سیٹلرز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں، لگاتار یہودیوں کو وہاں بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، کیسے روکا جا سکتا ہے، غزہ پٹی کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے۔ تو تمام صورتحال پر رجب طیب اردوغان نے شیخ اسماعیل ہانیہ اور ان کے وفد کے ساتھ تفصیل سے بات چیت کی، اور دنیا کے بڑے مسلم ملکوں میں یہ پہلا معاملہ سامنے جس کی رہنما کے ساتھ شیخ اسماعیل ہانیہ کی تصویر سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے ترکیہ کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی تھی، یا پاکستان کے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی، ایران کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی، کسی ملک کے سربراہ نے ملاقات نہیں کی تھی۔ ملیشیا واحد ایسا ملک تھا جس کے ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی پرائم منسٹر انور ابراہیم نے خود جا کر اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اس فوٹو کو شیئر کیا تھا اور امریکہ کی کھل کر مخالفت کی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا اسٹیٹ نہیں تھا جس کے ہیڈ نے شیخ اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی ہو۔ رجب طیب اردوغان نے اب براہ راست اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی ہے اور پوری دنیا کو پیغام دیا ہے رجب طیب اردوغان نے کہ وہ ہر حال میں حماس کے ساتھ ہیں، غزہ پٹی کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل سے اب ان کا کسی طرح کا رشتہ نہیں رہ گیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔